نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کی وجہ سے مومن کی روح کو معلق کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو ادا کر لے۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو قرض لیتے ہیں اور قرض کی ادائیگی کے لیے وہ کوشش نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے اور اس کی ادائیگی کے لیے وہ غور و فکر نہیں کرتے، اور اس حال میں اگر خدا نخواستہ دنیا سے وہ رخصت ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح کے اندر جہاں ان کی روحیں ہیں، جہاں نیک انسانوں کی روحیں ہیں، جہاں خوش قسمت لوگوں کی روحیں وہاں جمع اور اکٹھی ہوتی ہیں، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کی روح کو جمع نہیں فرماتے بلکہ ان کی روح وہاں ایک معلق ہوتی ہے، یعنی لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی ان کا رشتہ دار یا عزیز یا جس کو اس نے وصیت کی ہوتی ہے اگر وہ اس کا وہ قرض ادا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو نیک لوگوں کی روح کے اندر شامل کر دیتے ہیں اور اسے تسلی حاصل ہو جاتی ہے، اسے خوشی حاصل ہو جاتی ہے، اسے راحت مل جاتی ہے کہ میری روح کو جو معلق تھی اللہ تبارک و تعالی نے نیکوکاروں کے اندر اور نیک بختوں کے اندر انہیں شامل کر دیا۔ قرض ایسا معاملہ ہے کہ جو بغیر ادائیگی کے معاف نہیں ہوتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس شخص پر کسی کا کوئی قرض وغیرہ تو نہیں ہے، یعنی اسے کسی کو کچھ دینا تو نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تو قرض ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو گئے اور فرمایا کہ میں تو اس صورت میں ان کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا یہاں تک کہ کوئی یا اس کی ضمانت لے لے کہ اس کا قرض میں چکاؤں گا۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائی۔ قرض ایک ایسا مسئلہ ہے، ایسا غمگیر مسئلہ ہے کہ اس کو کوشش یہ کی جائے کہ اپنے مرنے سے پہلے قرض کی ادائیگی کر لی جائے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جو انسان کو دنیا سے لے جانے والا مرض ہو، یا یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا سے کوچ کرنے کے اس کے آخری لمحات ہو، تو اسے اپنے رشتہ داروں کو یا عزیز و اقارب کو اس کی نصیحت کر لینی چاہیے اور یہ لکھ لینا چاہیے کہ مجھ پر فلاں آدمی کا اتنا قرض ہے۔ تو اس صورت میں اگر وہ اس کے قرض کو ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ستہ کے اندر مروی ہے کہ ایک شخص ایسی حال میں مرا کہ اس کے اندر نہ تکبر تھا، نہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا اور نہ اس کے اوپر کسی کا قرض تھا، تو اللہ تبارک و تعالی مرتے ہی اس شخص کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو قرض کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، قرض کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، تو کوشش اس بات کی کر لینی چاہیے کہ حتی الامکان اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے، کیونکہ یہ خدا نخواستہ آخرت کے اندر یوم محشر کے دن، مغفرت کے دن اس میں رکاوٹ کہیں نہ بن جائے اور انسان اس کے ذریعے اللہ کی رحمت سے محروم کہیں نہ ہو جائے۔ تو کوشش یہ کریں کہ قرض کو بر وقت ادا کریں، جیسے ہی پیسے انسان کو مل جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے فوری طور پر قرض کی ادائیگی ہو جائے، پھر دوسرے حوائجاتی زندگی اس کی تکمیل کی جائے۔ جب کوئی شخص اس کی کوشش کرے گا اور ہماتن اس کے لیے جدوجہد کرے گا اور محنت اور لگن سے اپنے قرض کی ادائیگی کرے گا
تو فقہا نے لکھا ہے اگر خدا نخواستہ اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے اس دوران، تو اللہ اس کی کوشش کو دیکھتے ہوئے، اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے، اس کے اس لگن کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں مجھ پہ کہیں قرض رہ نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے ایسا انتظام فرما دیں گے کہ جس شخص سے اس نے قرض لیا تھا اللہ اس کے دل میں رحم فرما دیں گے، اور وہاں قیامت کے دن وہ شخص فرمائے گا اے اللہ میں نے اسے معاف کیا تیری رضا کے لیے، اے اللہ میں نے اسے تیری رضا کے لیے معاف کیا، اے اللہ میں نے تیری رضا کے لیے معاف کیا، اللہ پاک اس کے دل میں رحم فرما دیں گے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ کوشش نہیں کرتا، ایک شخص ہے اس کے ادائیگی کے لیے جدوجہد نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے لیے یہ وعید بیان کی گئی ہے کہ اس کی روح اللہ پاک نیکوکاروں کے ساتھ شامل نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔